ایک چیز جو کہ ہم دیکھتے ہیں ہمیں کیا نظر آتا ہے، اور ایک اصل میں حقیقت کیا ہے. خدا قرآن کے ذریعے سے یہی جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مادہ اور ایک روح. یہ دو چیزیں مل کر انسان بنتا ہے. دونوں الگ الگ جگہ سے آئی ہیں. خاک کا تعلق ظاہر ایسی زمین سے ہے، روح دوسرے عالم سے آئی ہے. دونوں الگ چیزیں ہیں، دونوں کی خوراک الگ ہے، دونوں کی پرواز الگ ہے، دونوں الگ ہے. مادے کی پرواز دنیا ہے، جتنی اچھی دنیا ہے مادہ اتنا اوپر ہے، اتنا اچھا ہے نا. مادیت کسے کہتے ہیں؟ دنیا. علماء کرام آپ کے سامنے ہے، میں بہرحال گستاخی ہوتی ہے ان کے سامنے بیان کرنا. دنیا دنوف سے ہے، یعنی پستی سے ہے، لیکن اس پستی کے اندر مادے نے اپنے آپ کو اتنا بنایا ہوا ہے کہ انسان اسی کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھا ہے اور اسی میں کمال ڈھونڈ رہا ہے، یعنی اسی میں کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، ترقی ڈھونڈ رہا ہے. انسان اسی میں ڈھونڈ رہا ہے. دنیا کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے نزدیک ترقی کیا ہے؟ وہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، ایک ظاہر ڈیفینیشن ہے. وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص کامیاب ہے. مگر روح کی پرواز الگ ہے. روح مادے کی پرواز یا ترقی پر کامیاب نہیں ہے، وہ اس کی پرواز بندگی ہے. اس کی پرواز یہی دو چیزوں کا کھچاؤ ہے اصل میں، اور یہی صبح سے شام تک جو ہم لڑ رہے ہیں وہ اسی سے لڑ رہے ہیں. بدن مادہ ادھر کھینچ رہا ہے، روح کہتی ہے مجھے اوپر جانا ہے. اسی کھچاؤ میں ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے. بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، وقت آ جاتا ہے. اور روح اتنے حرام سے جاتی نہیں ہے. روح آیت اللہ قمشی تفسیر قرآن کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو پروسیجر ہے نا روح کا بدن سے نکلنا، جس شخص نے جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے ویسا پروسیجر ہے یہ. کیونکہ بہرحال شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، ظاہر ہے عالم برزخ کو یاد کرنا چاہیے. ہم سب نے مرنا ہے. عزاداران محترم شب جمعہ اس لیے کہتے ہیں اپنے مرحومین کو یاد کیا کریں، ان کے لیے فاتحہ پڑھا کریں، نظر و نیاز جو بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے صدقہ دیا کریں. کیونکہ وہ اس عالم میں انتظار کرتے ہیں، اپنے گھروں کی طرف نگاہ رکھے ہوتے ہیں کہ کون ہمارے لیے کیا بھیجے گا. وہ بہرحال اسی طرف مجھے آپ کو لے کے جانا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی آپ کی جیسی، اگر آپ دنیا اپنی زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ آپ دنیا میں ہیں، دنیا پرستی، دنیا کی چیزیں، تو کہا یہ روح اور بدن چھوڑنے کا جو وقت ہے یہ بڑھ جاتا ہے. روح آرام سے باہر نہیں نکل پاتی ہے، بدن زمین کی طرف کھینچتا ہے. روایات ہیں، مولانا صاحب آپ کے درمیان میں موجود ہیں، یہ آپ کو کسی اور لمحے پر کسی اور موقع پر اس کو تفصیل سے بتائیں گے کہ جب روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے تو بدن پر تلوار کی نوکیں، تلوار کی نوک بدن میں چھپائی جائے، اور ایک نہیں کئی 100 تلوار کی نوکیں بدن میں پہنچائی جائیں، تب روح جو ہے وہ بدن سے نکلتی ہے. یہ آسان پروسیجر نہیں ہے، بہت طولانی حدیث ہے. جناب سلمان فارسی نے بھی اس کو بیان کیا، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں. یہ پروسیجر آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے روح کا بدن سے نکلنا. اس سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ایسے گزارے کہ خود انتظار کرے کہ روح کب نکلے گی، کب نکلے گی. وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا نا، حضرت ابراہیم کا خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. بیان کیا تھا کہ جب حضرت جو ملک الموت تشریف لائے اور کہا حضرت ابراہیم سے، کیا کہا تھا؟ اور ہمارا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر اتنا سافٹ ہے کہ ہمیں تھوڑی دیر والی بات بھی یاد نہیں رہتی. تو بہرحال میں تو ایسی ٹیسٹ لے رہا تھا، یاد ہے یقیناً آپ کو
عزیزان محترم کیا کہا تھا جب ملک الموت آئے تو حضرت ابراہیم نے کہا زیارت پہ آئے ہو یا روح لینے آئے ہو؟ روح نکالنے آئے ہو زیارت پہ؟ کہا روح نکالنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ سے کہو کیا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ یہی کہا تھا نا، کیا کوئی دوست کسی دوست کو مرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ چلے گئے، واپس آئے، پیغام پروردگار کا لے کر آئے کہ ابراہیم پروردگار فرما رہے ہیں کیا کوئی دوست سے ملاقات میں دیر کر سکتا ہے؟ کانسیپٹ چینج ہو گیا نا، کانسیپٹ چینج ہو گیا۔ اب مرنا کیا ہو گیا؟ روح نکلنا یعنی آسان ہوگی۔ کیسے آسان ہوگی؟ ابھی مثال کے طور پر آپ کو بولیں بھئی آپ نے ماشاءاللہ زیارت پہ جانا ہے یا کسی اور جگہ جانا ہے، بچے کہیں پڑھنے جانا ہے، کسی جگہ جانا ہے، شوق ہوگا، پیشن ہوگا تو رات بھر جاگتا رہے گا، انتظار کرے گا، بولے گا بھئی ایک ہی بس آئے گی رات کو 3 بجے، سوئے گا نہیں۔ کیوں؟ جہاں جانا ہے وہاں کا شوق ہے، انتظار کرتا رہے گا نا۔ بھائی جاگنا ہے، بھائی لٹک کے جاؤ گے جگہ نہیں ہے، میں چھت پہ بیٹھ کے جاؤں گا، شوق ہو نا۔ تو ایسا ہی ہے، اب جب تک موت فنا ہوگی تو کوئی بھی مرنا نہیں چاہے گا، لیکن موت لقا اللہ ہو، اللہ سے ملاقات ہو، فرق ہو گیا نا۔ ابھی ہمارے نزدیک تو دیکھیں ایسے ہی ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جانتے ہیں بہت بڑے عالم دین، فلاسفر اور علم نجوم اور بہت کچھ، وہ کسی کو دفنانے لوگوں کے ساتھ کسی کا انتقال ہو گیا، قبرستان گئے، دفنایا لوگوں نے، اور لوگ رو رہے ہیں، ظاہر ہے جو ان کے رشتہ دار قریبی تھے وہ رو رہے تھے، تو کسی عالم ہی کا انتقال ہوا تھا، تو وہ کہہ لگے کہ یہ جو گریہ ہے تمہارا، رونا کس لیے؟ کہ کوئی چلا گیا، کوئی چلا گیا۔ تو انہوں نے مثال دی، کہا جس طرح ماں کے شکم میں 2 بچے ہوں، جڑوا ہوں، ایک پہلے آئے گا ایک بعد میں آئے گا۔ اب ایک جو پہلے چلا گیا تو دوسرا اس کا جو بھائی ہوگا، بہن جو بھی ہوگا، وہ روئے گا، کہاں چلا گیا؟ بھائی اس کی تو دنیا وہی ہے نا، ماں کا شکم ہے، ماں کے رحم میں ہے، بھئی خوراک مل رہی ہے، سب کچھ مل رہا ہے، دھڑکن چل رہی ہے، اسے تو نہیں پتا باہر کیا ہے، وہ تو اسی کو زندگی سمجھ رہا ہے، اسی اندھیرے کو اس کی زندگی۔ ایک چلا گیا، رونا شروع ہو گیا، کہاں چلا گیا، کیوں چلا گیا؟ اس کے نزدیک تو مر گیا۔ اور باہر والے سے پوچھو واپس جاؤ گے؟ کہا یہاں تو رنگ ہیں، یہاں تو خوراکیں ہیں، یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر ماں کی محبت ہے۔ تو کہا ہماری مثال بھی مرنے والے کے ساتھ ایسی ہے، ہمارے نزدیک چلا گیا، ہم رو رہے ہیں، اس سے پوچھو، وہ بولے گا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو وہاں ہے یہاں کچھ نہیں ہے۔ ہاں زاداران محترم، خوب یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس عالم کے بعد جو عالم ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے۔